اگر کسی مدرسے میں کسی مذہبی جگہ پر کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جائے تو اسے میڈیا پر بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے۔ پہلی جو قومیں تھیں وہ اس وجہ سے برباد ہوئیں، یہ دورہ معیار تھا ان کا۔ ڈیفنس کے اسکول میں آپ کے سامنے ایک واقعہ ہے، پورے ملک نے دیکھا ہے، لیکن ایف آئی آر ہوئی، قبل از گرفتاری ضمانت بھی منظور ہو گئی ہے۔ اس کے دو پہلوؤں کو دیکھیں۔ ایک پہلو یہ ہے پاکستان کو کون چلا رہا ہے، ان ٹرمز آف پالیٹکس کہہ لیں، ان ٹرمز آف میڈیا کہہ لیں۔ ہمارے کسی بھی یونیورسٹی میں دیکھ لیں ڈرگس بہت زیادہ عام ہے، کسی یونیورسٹی کے ارد گرد آپ ہاسٹلس کو دیکھ لیں، ہاسٹلس کم اور کچھ اور وہاں پر زیادہ آپ کو نظر آئے گا۔ ہماری جو قلعے ہیں ہم ان کو ہار چکے ہیں، ہمارے پاس وہ نہ طاقت رہی ہے نہ وہ معیار رہا ہے۔ جاننا اس ٹائم یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر دوہرا معیار کیوں اپنایا جاتا ہے؟ اگر کسی مدرسے میں کسی مذہبی جگہ پر کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جائے تو اسے میڈیا پر بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے، اسے ایک نیشنل لیول کا ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن وہیں پہ اگر ہمارے کسی کالج یونیورسٹی میں کوئی بھی ایشو آ جائے تو اس کو ایسے دبا دیا جاتا ہے، ایسے اگنور کر دیا جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ڈیفنس کے اسکول میں آپ کے سامنے ایک واقعہ ہے، پورے ملک نے دیکھا ہے، لیکن ایف آئی آر ہوئی، قبل از گرفتاری ضمانت بھی منظور ہو گئی ہے۔ ہمارے کسی بھی یونیورسٹی میں دیکھ لیں ڈرگس بہت زیادہ عام ہے، کسی یونیورسٹی کے ارد گرد آپ ہاسٹلس کو دیکھ لیں، ہاسٹلس کم اور کچھ اور وہاں پر زیادہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے کہ ایک معاملے کے اوپر آپ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو قومی دھارے میں لانا ہے، ان کا نصاب چینج کر دو، ان کے اوپر پابندیاں لگا دو، دوسری جانب سرعام چیزیں چل رہی ہیں اور کوئی پابندی نہیں، کوئی ایکشن لینے والا نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی کہ تم سے پہلی جو قومیں تھیں وہ اس وجہ سے برباد ہوئیں، یہ دورہ معیار تھا ان کا، کہ جب کوئی امیر جو ہے نا ان کا جرم کرتا تھا اس کو معاف کر دیتے تھے، غریب کے لیے قانون ان کا جو ہے نا وہ تحریک کے اندر آتا تھا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ امیر کے لیے قانون الگ ہونا، غریب کے لیے قانون ایک الگ ہونا، تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں وہ اس وجہ سے برباد ہوئیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کے دو پہلوؤں کو دیکھیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کو کون چلا رہا ہے، ان ٹرمز آف پالیٹکس کہہ لیں، ان ٹرمز آف میڈیا کہہ لیں، ان ٹرمز آف فائنانس کہہ لیں، مطلب پاکستان کا زیادہ پیسہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے آپ پاور کی بات کر لیں، تو جب میں بات کر رہا ہوں نا اوپر کی، تو ہر طبقے کے اندر سے اوپر کی بات کر رہا ہوں، اس میں آپ ریلیجوسٹی کو ہٹا دیں آپ، تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو دین پسند لوگ جو ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا جی دنیا دار دیندار، میں اس تفریق کو نہیں مانتا، اس میں دین پسند لوگ کتنے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ میں نے کہا نا وہ ٹرینڈ سیٹرز ہیں، ان کی چلتی ہے، باقی جو ہے نا وہ ان کے فالوورز ہیں اور وہ لیڈرز ہیں ہر اعتبار سے۔ تو جس چیز کو جو ہے نا وہ اس کو آپ ملا کہیں، جو قوم کے چودھری وہی ہیں ہر سیگمنٹس کے اندر، تو وہ جس چیز کو انڈورس کریں گے اس چیز کو چلا جائے گا۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ جو بڑی پاورز ہیں اس کے اندر جو ہے نا جایا جائے، اس کے اندر بریچ کیا جائے، اور جب آپ پہلے سے ہی کہہ دیں گے جی یہ پرفتن دور ہے اور ہم نے زہد تقویٰ لینا ہے اور ہمارا جو ہے نا اس سیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس منصب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو بھائی بات یہ ہے اندھیرے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اندھیرے کی ڈیفینیشن یہ ہے ایبسنس آف لائٹ از بیسکلی اگنورنس کہیں یا ظلمات کہیں یا اندھیرا کہیں۔ اندھیرا ہے ہی اس چیز کا نام کہ وہاں پہ روشنی نہیں ہے۔ جب آپ روشنی لے کے آ جائیں گے، جب آپ انلائٹمنٹ لے کے آ جائیں گے، اندھیرے نے چلے جانا۔ جال حق وذاق الباطل کہتے کس چیز کو ہے کہ جہاں پہ حق نہیں ہوتا، آپ حق لے کے آ جائیں گے، باطل نے چلا جانا۔ باطل کے خلاف آواز تو اٹھائی جا سکتی ہے، آپ اگر ٹرینڈ سیٹر نہیں ہے لیکن جدید دور چل رہا ہے اور ہر کسی کی ایکسیس سوشل میڈیا تک رہا ہے، تو پھر اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ دیکھیں، آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، آواز ہی تو اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہر کسی نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی کیپیسٹی اور استعداد کے مطابق اس نے آواز اٹھائی ہے، وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہاں، یہ ایک ضرور بات ہے کہ وہ جو آپ جس بات کی طرف کہہ رہے ہیں نا کہ وہ میرا کتا تمہارا کتا ٹامی، یہ ہے اصل بات۔ میرا کتا وہ کتا ہے، تمہارا کتا ٹامی۔ تو بات یہ کہ ان کے کفر کی پیکیجنگ بھی اتنی مزے کی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی اچھائی کی پیکیجنگ بھی مزے کی ہے، اور اس کے اندر وہ جو بربادیاں کرنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری جگہ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہم اپنا وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا، اور ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ تو یہ آہ سے بدنام ہو جانا، اصل میں بات ساری یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو قبول کر لینا چاہیے کہ ہم مغلوب ہیں اس ٹائم کے اوپر۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اپنی ہار قبول کر لینی چاہیے کہ ہماری جو قلعے ہیں ہم ان کو ہار چکے ہیں، ہمارے پاس وہ نہ طاقت رہی ہے نہ وہ معیار رہا ہے۔ اور جو غلام قومیں ہوتی ہیں وہ پوچھا نہیں کرتی آقاؤں سے
کہ جی یہ کیوں ہوا ہے, ہماری بات کو کیوں آپ نہیں ایک بہت پوچھا بڑے بیانیے کی تائید کر رہے ہیں. نہیں, میں تو حقیقت میں بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اس کو منفی نہیں لینا آپ نے, جب ہم جب نفی کرتے ہیں تو پھر ہم اس بات بھی کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارے قوم کا مسئلہ یہ ہے کچھ بچا ہے ہی نہیں. یہ انڈیا کے اندر جب جو ہے نا وہ انگریز آئے تھے اس وقت بھی نوابوں کا یہ مسئلہ تھا اور ہماری امت مسلمہ کا ہی مسئلہ ہے. وہ برباد ہو رہے ہیں اور جو ہے نا جو انگریز ہے جو کافروں کو برباد کر رہا ہے وہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں, جی ہم نواب ہیں, ہم نواب ہیں. اور جی سلطنت برباد ہو گئی, ہم نواب ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کے جو ہے نا اثاثے چلے گئے, ہم نواب ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو اصل میں کیا ہے, انہوں نے اپنی اس ہار کو ایکسیپٹ نہیں کیا. بالکل. جس دن وہ ایکسیپٹ کر لیتے نا اس حقیقت کو, تو کبوتر جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ بلی سر کے اوپر کھڑی ہے, وہ آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. میں اس بات کی تائید کر رہا ہوں, میں دوسری بات کی تائید نہیں کر رہا. تو جب یہ پری ریکوزٹ ہے, یہ ایک فاؤنڈیشن ہے, جب ہم اس کو قبول کر لیں گے نا کہ ہم اس مارکے کو ہار چکے ہیں, جب ہم اس کو قبول کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم جائیں گے نا آگے کنسٹرکٹیوٹی کی طرف یا سروائیول کی طرف یا کسی اور سینیریو کی طرف. ہم تو قبول ہی نہیں کر رہے, ہم تو نوابوں کی طرح جو انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے نا وہ ان کی بربادیاں چل رہی تھیں اور وہ شعر و شاعری کی محفلیں غالب اس دور کے اندر بیٹھ کے نیا نوابیت دکھا رہے تھے اپنی. مر گئے, ختم ہو گیا, اینڈ میں کیا جی ہم نواب ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ والی جو فلسفی ہے یہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے. اور آج بھی اس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ کا جو آخری بھی جو ریفرنس ہے وہ غالباً کوئی 700-800 سال پرانا ریفرنس ہے. میں نہیں سمجھتا پچھلے 400 سال کے اندر مسلمانوں نے کوئی جو آپ نے شروع میں بات کی کہ ایسا کوئی ماڈل لے کے آیا ہو یا ایسا کوئی کام کر کے آیا ہو جو مسلم ریپرزنٹیشن کے اندر ہو. اور آج کل جو ہمارے کام ہو رہے ہیں نا بنیادی طور پہ, ہم ڈیفینیٹلی دیکھیں ناسا کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں یا پھر اس طریقے کی جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز یا پھر جو یونیورسٹی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر یا کنسٹرکٹیوٹی کے اوپر کام کر رہی ہیں, کیا آپ کو کیا لگتا ہے مسلمان وہاں کام نہیں کر رہے؟ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنہوں نے پاکستان کو جو ہے ایٹم بوم کی جو ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذریعے ہمیں دلوائی, یہ کہاں تھے؟ یہ ویسٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے نا. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر تو نہیں سب بنے, بیٹھے ہوئے تو وہاں تھے نا. تو ہماری ایک بہت بڑی کریم باہر بیٹھی ہوئی ہے جو اگلوں کو سرو کر رہی ہے. کتنے ایسے اس ٹائم پہ ہمارے سہولیات کا فقدان ہے جس کی وجہ سے لوگ باہر جا رہے ہیں. ایک اوور آل سسٹم ہے, بات کو سمجھیں. میں کتنی کراچی کے اندر کتنی یونیورسٹیز ہیں, اس کے اندر لوگ کریٹو آئیڈیاز لے کے بیٹھے ہوئے کہ ان کے اوپر انویسٹ کیا جائے. ایک بندے نے ایک کار بنائی ہے, وہ ایٹ اے ٹائم سولر سے بھی چلتی ہے, وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے نا الیکٹرک سے بھی چلتی ہے, وہ ایٹ اے ٹائم اس نے جو ہے نا آئی تھنک سو پیٹرول بھی رکھا ہوا کہ آگے جا کے کوئی بھی مسئلہ آ سکتا ہے. اگر آپ پیور سولر کار بنائیں گے تو اس میں جو ہے نا جب رات میں کیسے چلے گی, تو اس میں انہوں نے ہائیبریڈ ماڈلز دینا شروع کر دیے. بات یہ کہ اب اس کے اوپر R&D ہوگی نا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر کے اس کے جو ہے نا کوئی ایک سیمپلنگ ایک ماڈلنگ کر کے لے کے پروٹوٹائپ بنایا جائے گا اس کا. تو اس طرح کے اگلوں نے کیا کیا, اگلوں نے یہی کام کیا کہ ایک انسان ایک ریسرچر ایک سائنٹسٹ ایک کانسیپٹ لے کے آتا ہے اور اس کا کوئی عملی نمونہ ہی پیش کرتے رہے, تو وہاں کی جو قومیں ہیں تو وہ اس کے اوپر انویسٹ کرتی ہے. ہماری تو انویسٹمنٹ تھی کس کے اوپر, ریئل اسٹیٹ کے اوپر انویسٹمنٹس ہیں ہماری ساری. ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں سیف زون کیا ہے جی, پیسہ لگا دو زمین کے اوپر, فلاں جگہ پہ ہمیں سوسائٹیز بن رہی ہیں, بس یہ فائلز کے اوپر کر لیں تو جو ہے نا. تو ہمارے قوم کا معیار ہی یہی ہے یا ہماری قوم کی سوچ ہی اتنی ہے. تو چھوٹی سوچ جب ہو جاتی ہے نا قوم کی, تو پھر جو ہے نا بڑی بڑی باتیں سوٹ نہیں کرتی. تو پہلے یہ مان لیں جی کہ ہم چھوٹی سوچ پہ ہیں. بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کچھ خاص قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا تھا, اللہ قیامت کے دن نہ ان کو دیکھے گا نہ ان کا تزکیہ کرے گا. ان میں سے ایک کون ہے, عائل مستکبر. ایک ایسا فقیر ہے, اس کا متکبر ہے. تو ہم من حیث القوم نا وہ فقیر ہیں جو فقر و فاقے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, نہ حسن نہ جمال, نہ اس ٹائم پہ ہماری کوئی آواز, کچھ ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد ہم متکبر اور ایک ایروگنٹ نیشن ہے. بالکل ٹھیک. جس طرح آپ نے کہا کہ ہم ہار چکے ہیں, ہمیں شکست ہو گئی ہے, ہم غلام ہیں. آپ نے کہا ہم نے مان لیا, اب اس سے نکلا کیسے جائے, اس کا حل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ میں نے کہا نا کہ اس کو قبول کر لیں. جی. جب قبول کیا جائے گا تو اس کے بعد پھر کوئی اسٹریٹجی بھی بندہ بنائے گا. اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اسٹریٹجی ڈپینڈ کرتا ہے, بڑا سبجیکٹو ٹاپک ہے کہ میکرو اسپیکٹس کے اندر الگ ہوگی, مائکروز کے اندر الگ ہوگی. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو جو پریویسلی جو میں نے بات کی اس کے اندر ہی میں اس کو ایڈ آن کر لیتا ہوں کہ ہمیں اس ٹائم کے اوپر جو ہے اپنا بنانے کی ضرورت ہے چیزوں کی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی کمپنی, میں نام نہیں لوں گا پھر آپ کو پتہ ہے پھر معاملات آ جاتے ہیں. ایک بہت بڑی کمپنی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک باہر کی کمپنی ہے, ایک بہت بڑا نام ہے جو باہر کا ہے. اب میں باہر جا کے کام کروں یا وہ کمپنی آئے میں اس کے اندر کام کروں,
میں جتنا بھی زیادہ اس کے اندر کام کروں گا یا کوئی نئی جو ہے نا ایڈوانسمنٹس کروں گا یا میں نئی کریٹیوٹیز کروں گا, نام کس کا بنے گا؟ اس کمپنی کا بنے گا, اس کمپنی کا بنے گا, اس ادارے کا بنے گا, اس اکیڈیمیا کا بنے گا. تو اکیڈیمیا ہو, کام ہو, تو اگلوں کے بڑے بڑے محلات ہیں بنیادی طور پہ, بڑی بڑی کنگڈمز ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ساری آزادی دیں گے, ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے, ہم آپ کو جو ہے نا رہائش بھی دیں گے, ہم آپ کو لڑکی بھی دیں گے, شادی کر لینا, یہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے نا کوئی آپ کو روک ٹوک ہوگی, آپ آئیں شادی کریں, کوئی آپ اپنا خاندان بسائیں. لیکن آپ کی جو بھی ریسرچ ہے, آپ کی جو بھی ماڈلنگ ہے, جو بھی آپ کی کنسٹرکٹیوٹی ہے, اس کا اونر کون ہے؟ وہ لکھوا لیتا ہے, وہ لکھوا لیتا ہے کانٹریکٹ کے اندر, جو بھی بنائیں گے میرا ہے وہ, ٹھیک ہے. تو ایسے میں وہ پورا جو ہے نا اس نے زمین کے جو خزانے وہ بھی نچوڑے ہیں, اس نے زمین کے جو معدنی جو وسائل ہیں ہمارے ذخائر ہیں اس کو بھی اس نے نکالا ہے مسلم امہ سے. اس کے اندر جو ہے نا چاہے پیٹرول ہو, چاہے اس کے اندر جو ہے نا گیس ہو, یا پھر جو ہے نا ہیرے ہوں, جواہرات ہوں, یا کتابیں ہوں, وہ سب لے کے گئے. اس کے بعد جو اب جو ہیومن ریسورس مسلمانوں کا اور جو مائنڈ ہے اس کو بھی وہ لے کے جا رہا ہے, کریم وہ لے کے جاتا ہے اپنے پاس ساری, ٹھیک ہے. اس کو وہ مختلف طریقوں سے اکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معاشرے سے جو یہ برین ڈریننگ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے, اور کریٹیوٹی اپنی چیز ہم بنائیں گے نا. جب ہم میڈ ان اسلام, میڈ ان پاکستان, جب ہم ان کانسیپٹس کے اوپر جائیں گے, ہمارا ابھی آخری جب چیزیں جس کے اوپر ہم بڑے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ہم نے کو سمجھا کہ فیفا کے اندر فٹ بال بنی ہے ہماری, بڑی خوشی کی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب دور ان چیزوں کا آ گیا ہے کہ جی آپ بنائے تو اس پہ سیالکوٹ کا نام آتا ہے, اب اس کے اوپر اگلے بھی اس پہ جب لکھا ہوتا ہے میڈ ان پاکستان. اسی طریقے سے پاکستان کا فیبرک جو ہے فیصل آباد میں بنا ہوا, اور اس کے بعد جو بڑی بڑی جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, ٹھپا اس کا لگتا ہے, بلکہ جو میں نے مثال دے دی پوری ٹھپا اس کا لگتا ہے, اور بنتا کہاں پہ ہے, کپڑا کہاں کا ہے, یہیں کا کپڑا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کے مقابلے میں ہمارا بھی ایک کلودنگ برانڈ اگر ایسا ہوتا جو ہمارا ہوتا, ٹھیک ہے, اس کے لیے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک بڑی ایک مطلب نیت کی سچائی, اور دوسرا آپ کے جو ایس او پیز ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا ریسٹرکٹ کر کے بہت اسٹریٹ آپ کو جانا چاہیے. بہت مشکل کام ہے, میں بتا رہا ہوں, آسان کام نہیں ہے, جہاں پہ آپ جو ہے نا کوالٹی جو ہے نا کوالٹی اس کو آپ بنانا تو مشکل سے تو گزرنا پڑے گا. ریٹینشن کے لیے نا آپ کو اس کے جو کے پی آئیز ہیں آپ کے, وہ آپ کو جو ہے نا بڑے اسٹرکٹ رکھنے پڑیں گے. جب آپ یہ کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ ایک اسٹینڈرڈ کو مینٹین بھی کریں گے, پھر آپ آگے فرینچائزنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ کام جب جو ہے نا مسلم امت کرنا شروع ہو جائے گی, اور ڈیفینیٹلی پھر یہ تو میں نے مائکروز کے اندر بتا دی, میں نے کہا سبجیکٹیوٹی ہے, یہ مائکروز کے اندر بتا دیا کہ جب ایک آدھ کوئی کمپنی جانا شروع ہو جائے گی, تو سائڈ سے دیکھا دیکھی میں 50 جائیں, تو ڈیفینیٹلی اس سے جو ہے نا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو جو ہے نا روم ملتا ہے, اس سے جو ہے نا ہماری جو معیشت ہے اس کو جو ہے نا روم ملتا ہے, اس سے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اس کو روم ملتا ہے, اور ہم جو ہے نا لوکلائز زیادہ ہوتے ہیں, نہ کہ ہم جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کی طرف ہم جو ہے نا اپنا مطلب باہر کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں, ایکسپورٹ نہیں باہر کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں اپنی جو ہماری جو مٹی ہے اس کے اوپر بہت فوکس کرنا ہے کہ ہم لوکل کوئی چیز کو جو ہے نا اٹھائیں. جب ہم جہاں سے ہم چیزیں اٹھائیں گے تو وہ آپ کو جو ہے نا مطلب انہوں نے بنایا ہے تو ہم جاتے ہیں نا یہاں سے, بالکل. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم بنائیں وہ آئیں. جس دن ہم یہ کریں گے اس دن پہلے ہم اٹھیں گے, سر اٹھے گا, پھر خود اٹھا جائے گا, لیکن اس میں تھوڑا ٹائم ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے امت مسلمہ کے عروج اور زوال دونوں کے حوالے سے بات کی, اور اس کے اوپر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس حوالے سے بھی بات کی. اور تمام تر پروگرام کا خلاصہ یہی ہے کہ جو حکومتیں ہیں ان کا بیسک کردار ہوتا ہے ان تمام تر معاملات پر. سب سے پہلے تو یہاں پر ہماری فیکٹریاں, ہماری کمپنیاں بند ہو گئی ہیں, تو جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے, امپورٹرز جو ہیں وہ خود پریشان ہیں. تو جب تک حکومت اپنا کردار نہیں نبھائے گی تب تک قومیں جو ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتی. جہاں پر حکومتوں کا کردار ہے وہاں پر عوام کا بھی اس کے اندر کردار ہے کہ عوام اپنا کردار نبھائے اور حکومت اپنا کردار نبھائے. اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ریئل فیس میڈیا کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.